دیکھیے کسی بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، انفرادی طور پر تو دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، آپ اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ کہ امام ہاتھ اٹھائے تو سارے مقتدی لوگ ہاتھ اٹھائیں، امام ہاتھ نیچے کرے تو سارے مقتدی ہاتھ نیچے کریں، یا امام دعا کرے سب لوگ آمین کہیں، یہ جو پوری شکل ہے یہ شکل صحیح نہیں ہے، نہ پانچوں ٹائم کی نماز میں صحیح ہے، نہ جمعہ میں صحیح ہے، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد فرمائشی دعا کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے تو اس کی شفا یابی کی دعا کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو دعا کی فرمائش کی جا سکتی ہے، مگر اس میں بھی اجتماعی دعا نہ کی جائے۔ اگر اپنے اپنے طور پر لوگ دعا کر لیں یا جو امام ہے وہ اعلان کر دے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، ان کے حق میں آپ لوگ دعا کریں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پر نہیں کرنا چاہیے، انفرادی طور پر کر سکتے ہیں۔ 14 سال خارجی مدرسے سے تعلیم و فراغت کے بعد اگر تعویذ، کالے دھاگے، جھاڑ پھونک، نقش سلیمانی کو اختیار کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سارے کام غلط ہیں، اور اگر یہ سب تعویذ وغیرہ بنا رہا ہے تو یہ شرک تک لے کے جانے والے کام ہیں، ایسے آدمی کو ہرگز امام نہیں بنانا چاہیے اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا جواب آپ کے سامنے۔ دیکھیے بھائی نے بھی ایک سوال پوچھا ہے کہ کبھی کبھی دوستوں میں آپس میں کسی بات پہ لے کر کے ناراضگی ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرنا بند کر دیتا ہے اور صرف بات ہی کرنا بند نہیں کر دیتا بلکہ مسجد سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پرسنل تعلقات کا مسجد اور نماز پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم اپنے بھلے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی دوست کے بھلے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے اس وجہ سے تو بہت بڑا گناہ کر۔ دوسری بات یہ کہ دوستوں میں اگر کبھی کسی بات پر غلط فہمی ہو جائے تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ شرعی بنیاد پر کہ ایک آدمی شراب پینے لگا، میں نے اس سے تعلق توڑ دیا کہ جب تک وہ شراب نہیں چھوڑے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے یا اپنے پرسنل ایگو کے لیے، اپنی عزت کے لیے ہم نے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ دیا تو میکسیمم اس کی حد ہے 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ اگر ہم تعلق توڑا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے اور اللہ کا اس کا حساب دے رہا ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو کسی بات پر اپنے دوستوں سے ناراض ہوں وہ اس بات کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف کرے۔ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا کہ اگر کوئی سود کا کام کرتا ہے، کوئی جوا کا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ اب اس کے ساتھ کام کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سود کے کام میں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تو جائز نہیں۔ جوا کھلا رہا ہے، جوا کے کام میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں۔ لیکن اس کے یہاں پہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو کام بذات خود جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے مگر اس کے گھر میں کوئی نوکر ہے، سودا سرف لانے کا کام کر رہا ہے، یا اس کی کوئی دکان ہے، میڈیکل اسٹور ہے، وہاں وہ کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ کام اگر بذات خود جائز ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے اور اس کام میں کسی طریقے کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کام کا تعلق اس کے سپورٹ سے ہو رہا ہے، اس کے کام کو سپورٹ مل رہا ہے، تو پھر یہاں پر وہی آیت اپلائی ہوگی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی، ہماری ماں بہنوں کی سب کی اصلاح فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔